بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں ماہی باجوہ۔ سلسلہ حدیث کے 7 پروگرام خدا کے فضل و کرم سے پایا تکمیل کو پہنچے، لیکن 7ویں پروگرام کا پہلا حصہ آپ کے سامنے پیش کر چکی ہوں اور آج اس کا دوسرا حصہ پیش کروں گی انشاءاللہ۔ پچھلی حدیث جس کا آدھا حصہ آپ سن چکے ہیں 5 ارکان اسلام کے بارے میں تھی، جس میں میں نے 2 عملی عبادات کا تفصیلی ذکر کیا تھا۔ بقیہ 2 عملی عبادات کا آج ذکر کروں گی، جس میں تیسری عملی عبادت حج ہے۔ حج کے معنی کسی مقدس مقام کی طرف سفر اختیار کرنے کے ہیں، اور اسلام میں اس سے مراد مکہ مکرمہ میں جا کر خانہ کعبہ، صفا و مروہ کی پہاڑیوں کا طواف کرنا، اور پھر مکہ سے 9 میل پر عرفات کے تاریخی میدان میں وقوف کر کے دعائیں کرنا، اور پھر واپسی پر مزدلفہ میں قیام کر کے عبادت بجا لانا، اور بالآخر مکہ سے 3 میل پر منی کے مقام میں قربانی دینا ہے۔ حج جو ماہ ذوالحج کی 8ویں اور 9ویں اور 10ویں تاریخوں میں ہوتا ہے، صرف ایک مقدس ترین جگہ کی زیارت ہی نہیں ہے، جس کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل کی قربانی اور پھر خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدائی قربانی کی مقدس روایات وابستہ ہیں، بلکہ حج مختلف ملکوں اور مختلف قوموں کے مسلمانوں کے آپس میں ملنے اور تعارف پیدا کرنے اور ایک دوسرے سے ملی معاملات میں مشورہ کرنے کا بے نظیر موقع بھی مہیا کرتا ہے۔ حج ساری عمر میں صرف ایک دفعہ بجا لانا فرض ہے، اور جیسا کہ دوسری حدیث میں صراحت آئی ہے، اس کے لیے صحت اور واجبی خرچہ اور راستہ میں امن کا ہونا ضروری شرط ہے۔ یعنی کہ جو حج ہے زندگی میں ایک دفعہ کرنا واجب ہے، یعنی کہ فرض ہے، آپ نے کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں سے ادھار پکڑ کے اپنے حج کے لیے خرچہ لے رہے ہیں۔ دس از ناٹ اے گڈ تھنگ، یعنی کہ آپ یہ نہیں کر سکتے، اور آپ بیمار ہوں، آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلے ہوں، تو اس میں بھی آپ کا حج جو ہے، کیونکہ دیکھیں خدا جس چیز سے منع فرماتا ہے اس کا مطلب ہے آپ اس سے منع ہو جائیں۔ اگر آپ اس سے منع نہیں ہوں گے اور اس کی نافرمانی کر کے اپنی طرف سے نیکی کا عمل کریں گے، تو وہ آپ کی نیکی نہیں کہلائے گی، کیونکہ وہ خدا کی نافرمانی ہوگی۔ تو اگر آپ کی صحت اجازت نہیں دیتی ہے یا وہ ضعیف ہیں، تو آپ اس طرح سے حج نہ کریں۔ خدا تعالیٰ نیتوں کا بھی ثواب دیتا ہے۔ آپ کی نیت اچھی ہے، آپ کے وسائل ٹھیک ہے، لیکن آپ کی صحت اجازت نہیں دیتی، تو خدا تعالیٰ آپ کو اس کا ثواب ضرور دے گا۔ چوتھی عملی عبادت رمضان کے روزے ہیں۔ یہ روزے ہر ایسے مسلمان جو بلوغ کی عمر کو پہنچ چکا ہو اور بیمار یا مسافر نہ ہو فرض کیے گئے ہیں۔ بیمار یا مسافر کو دوسرے ایام میں گنتی پوری کرنی پڑتی ہے۔ روزے کے لیے عربی میں صوم کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جس کے معنی اپنے نفس کو روکنے کے ہیں۔ یہ عبادت رمضان کے مہینہ میں جو قمری حساب کے مطابق سال کے مختلف موسموں میں چکر لگاتا ہے ادا کی جاتی ہے، اور صبح صادق سے قبل سحری کا کھانا کھا کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور بیوی کے ساتھ اختلاط کرنے سے پرہیز کیا جاتا ہے۔ گویا روزوں میں مسلمانوں کی طرف سے زبان حال سے اپنی ذات اور اپنی نسل کا قربانی کا نمونہ پیش کیا جاتا ہے۔ روزے نفس کو پاک کرنے اور مشقت کا عادی بنانے کے علاوہ غریبوں کی غربت کا احساس پیدا کرنے اور مومنوں میں قربانی کی روح کو ترقی دینے کے لیے مقرر کیے گئے ہیں۔ حقیقتاً روزہ ایک بہت ہی بابرکت عبادت ہے۔ امید کروں گی کہ آپ اس کو سمجھیں، اس پر عمل کرنے کی توفیق خدا آپ کو دے، اور زبردستی اپنے آپ کو اپنی صحت کے خلاف جا کے، اسلام کے خدا کے حکم کے خلاف جا کے کچھ بھی کام نہیں کرنا چاہیے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔